السلام علیکم۔ سافٹ ویئر کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ پریکٹیکل SE601P۔ آج ہمارا لیکچر 9 ہے۔ پریویس لیکچر میں ہم نے آسانہ پہ اکاؤنٹ کریٹ کیا تھا اور آسانہ کے انٹرفیس کو سکرول کیا تھا۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر بیسیکلی کلاسز کے بارے میں ہے۔ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں ہم جب ایک کلاس کا یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ گائیڈ لائنز ہمیں بتائی گئی ہیں کہ ایک اچھی کلاس ہم کیسے فارمولیٹ کر سکتے ہیں اور کون سی کلاس ہے کہ جب ہم مختلف گائیڈ لائنز کو فالو نہیں کرتے تو اس کو ہم ایک بیڈ کلاس کا نام دیں گے۔ اس میں انہوں نے 2 کوڈ سنیپٹس دیے ہوئے ہیں۔ پہلے میں ایک ویل ڈیزائن کلاس اور دوسرے کوڈ میں بیڈ ڈیزائن کلاس یہ دکھائی گئی ہے۔ یہ ایک کوڈ سنیپٹ ہے ویل ڈیزائن کلاس کا، بیڈ ڈیزائن کلاس کا۔ لاسٹ سلائیڈ میں بیڈ اور گڈ دونوں کو کمبائن کر کے دکھایا ہے کہ ایک بیڈ کوڈ کو ہم ایک ویل ڈیزائن کوڈ میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں۔ تو ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس سب سے پہلے گڈ کلاس ڈیزائن کے بارے میں کچھ گائیڈ لائنز دی ہیں۔ فرسٹ آف آل انکیپسولیشن۔ The class properly encapsulates its internal state by making member variables private and providing public getters and setters for controlled access and modification۔ کلاس کے بارے میں مزید ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ ایکسٹرا ڈیٹیلز بھی میں نے اس میں ایڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں، لیکن اگر چیدہ اس کے پوائنٹس آپ کو بتانا سٹارٹ کروں تو کلاس بیسیکلی ایک ٹیمپلیٹ کی شکل ہوتی ہے۔ اور یہ کلاس چوز کیوں کی جاتی ہے؟ جب آپ کے پاس بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں تو ان پروجیکٹس کے جو ملٹیپل پارٹس ہوتے ہیں ان کو بجائے اس کے کہ ہر ایک کی فنکشنالٹی آپ الگ الگ کوڈنگ کریں، آپ ایک جیسے جو آبجیکٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ایک کلاس بنا دیتے ہیں، اور وہ جو کلاس ہے وہ ایک ٹیمپلیٹ کا کام کرتی ہے۔ اور یہ موسٹلی آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں یہ C++ یا جاوا ایٹسٹرا میں یہ یوز کی جاتی ہے۔ وہ بندہ جو ایک پریکٹیکل کوڈنگ کرنے جا رہا ہے اس کو اس کا آئیڈیا ہونا بہت ہی ضروری ہے کہ کلاس ہوتی کیا ہے اور آگے اس کے کون سے ایسے پرنسپلز ہیں کہ جن کو اگر فالو نہ کیا جائے تو آپ کی کمپلیٹ کوئی ایپ ہے یا پروجیکٹ ہے ڈیورنگ رننگ وہ کریش کر سکتا ہے۔ یہ گائیڈ لائنز ہم ریڈ کریں گے اور مزید ڈیٹیلز ایک اور پیج پہ موجود ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ انکیپسولیشن کی ہم نے بات کی کہ اگر آپ نے ایک اچھی کلاس بنانی ہے تو اس کا جو ڈاٹا ہے وہ پراپرلی انکیپسولیٹ ہونا ضروری ہے۔ فار ایگزامپل کسی بندے کی ایج ہے یا اس کی پرسنل کوئی آئی ڈی ہے، وہ کسی پبلک ممبر کو شو نہیں کروانی تو ڈیفینیٹلی اس کو پرائیویٹ کا درجہ آپ کوڈ کے اندر دیں گے، پھر جا کے وہ کسی کو شو نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے اس کو پبلک کیا تو یہ بیڈ کلاس میں چلا جائے گا، کیونکہ وہ ایک ایسا ڈاٹا آپ پبلک کو شو کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ شو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے ایکسیس دینی ہے اور لمیٹڈ لوگوں کو دینی ہے، اتھرائزڈ لوگوں کو دینی ہے، تو پھر آپ نے گیٹرز اور سیٹرز کے جو میتھڈز ہیں ان کا یوز کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو پرائیویٹ رکھیں گے، گیٹر سیٹر کا یوز کریں گے تو پھر ایک اچھی انکیپسولیشن آپ کر رہے ہیں۔ انفارمیشن ہائیڈنگ، یہ انڈرسٹوڈ سی چیزیں۔ انٹرنل امپلیمنٹیشن ڈیٹیلز آر ہڈن فرام ایکسٹرنل کوڈ، ریڈیوسنگ ڈپینڈنسیز اینڈ امپروونگ کوڈ مینٹینیبلٹی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کلاس کا ڈاٹا کسی دوسری کلاس کو بھی آپ مہیا کر دیں۔ سنگل رسپانسبلٹی پرنسپل، the class focuses on a specific purpose or functionality, ensuring that each class has a clear and well-defined responsibility۔ ہر کلاس کا اپنا ایک پرپز ہوتا ہے۔ اگر ایک کلاس آپ نے پرنٹ کے لیے بنائی ہے تو وہ پرنٹنگ کا کام کرے گی، اس کو آپ رائٹنگ کا کام ساتھ نہیں دے سکتے۔
جس مقصد کے لیے بنائی ہے اس سے وہی مقصد آپ نے اخذ کروانا ہے. پراپر کنسٹرکٹر بیسیکلی آپ کو جو کوڈ ہوتا ہے اس کو رن کرنے کے لیے ہوتے ہیں. جتنی آپ نے کوڈنگ کی ہے ایک کلاس کے لیے رن کروانا ہے وہ کنسٹرکٹر کرواتا ہے. The class provides constructors to initialize its states appropriately, ensuring that objects are created in a valid and consistent state. Error handling. The class handles potential errors gracefully, such as division by zero. پروگرامنگ میں ڈویژن بائی زیرو الاؤ نہیں ہے. کوئی بھی ایسا کوڈ جس میں کوئی ایسی ارتھمیٹک ایکسپریشن ہے جس کو آپ نے زیرو کے ساتھ ڈیوائڈ کیا یہ الاؤ نہیں ہے. اگر آپ نے کچھ ایسا کوڈ دے دیا اور اس کو آپ نے پراپر ہینڈل نہیں کیا تو آپ کی جو پروجیکٹ ہے یا ایپ ہے وہ کریش کر جائے گی. اس کا یہ ہے کہ آپ کا ایک میسیج شو ہو جانا چاہیے کہ ڈویژن بائی زیرو از ناٹ الاؤڈ. فلیکسیبلٹی اینڈ ایکسٹینسیبلٹی. The class is designed to be easily extended or modified in the future without impacting existing code. اس کو اسکیلیبلٹی بھی کہتے ہیں بڑے پروجیکٹس میں. تو وہ ایسی کلاس آپ نے کلاس کے میننگ میں اگر آپ ازیوم کریں تو کلاس ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں کوئی بھی نیا کوڈ آپ اگر ڈالیں تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے قابل ہو. میننگ فل ٹو اسٹرنگ. The class overrides the toString method to provide a meaningful string representation of object, facilitating debugging and logging. یہ toString بیسیکلی جو پروگرام آگے ہم نے ریڈ کرنا ہے یہ کوڈ ہے ہمارے پاس. یہ کوڈ جاوا میں دیا گیا ہے. تو جاوا میں جو toString کا میتھڈ ہے یہ بائی ڈیفالٹ موجود ہوتا ہے. تو اگر آپ جاوا کی کلاس بنا رہے ہیں اور اس میں toString پہ جب آپ آئیں گے تو toString کا جو میتھڈ ہے اس کو آپ نے اوور رائڈ کروانا ہے. بائی ڈیفالٹ جو لکھا ہوا toString کا میتھڈ ہے وہ رن نہیں ہونا چاہیے. اس میں بھی یہ شائبہ ہے کہ فیوچر میں آپ کے پروگرام کو وہ پوری طرح لوڈ نہیں کروا سکے گا. تو اس کو اوور رائڈ کروانا ہے. یہ کیسے کرواتے ہیں آگے چل کے ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس ویل ڈیزائن کلاس کا ایک کوڈ ہے. پبلک کلاس کار. ہمارے پاس ایک کلاس ہے جس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے کار اور یہ پبلک ہے. اب اس کے آگے ویریبلز ممبر جو ہیں اسٹرنگ میک، اسٹرنگ ماڈل. امید ہے آپ اسٹرنگ اور ان چیزوں کی انٹیجر وغیرہ کے بارے میں جانتے ہی ہوں گے. انٹ شیئر ساتھ ساتھ کے پرائیویٹ لگا ہوا ہے. یہ پرائیویٹ کیوں لگا ہوا ہے؟ یہ ڈاٹا وہ ہے ممبر ویریبلز ہیں. کلاس کی انٹیگریٹی کو برقرار رکھنے کے لیے ویل ڈیزائن کلاس کے جو رولز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے ہم نے ان کے ساتھ یہ پرائیویٹ لگایا ہے. اگر ہم ان کے ساتھ بھی پبلک کر دیں تو یہ ہماری بیڈ کلاس ہو جائے گی. یہ آپ نے کلاس دیکھ لی. یہ ممبر ویریبلز ہو گئے. پبلک کار، اسٹرنگ میک، اسٹرنگ ماڈلز، انٹ ایئر. یہ کیا چیزیں ہیں؟ اور ڈبل پرائس ہے. یہ کنسٹرکٹر کا یوز کیا ہے. ہم نے اوپر ریڈ کیا تھا کہ رن کروانے کے لیے کنسٹرکٹر کا یوز کرنا ضروری ہے. ایک رول ہم نے یہ پڑھ لیا کہ پرائیویٹ رکھنا ہے وہ ڈاٹا جو آپ نے دوسروں کو پبلکلی شو نہیں کروانا. سیکنڈ ہم نے کنسٹرکٹر کو دیکھ لیا، یہ ہونا ضروری ہے. اور آگے چل کے گیٹر کا میتھڈ ہے اور سیٹر کا میتھڈ ہے یہ یوز کیے گئے ہیں. گیٹر سیٹر کے بعد یہ toString کا یہ ورڈ آ گیا ہے. تو اس کو ہم نے اوور رائڈ کروانا ہے. یہ کیسے کرواتے ہیں میں آپ کو دوسری شیٹ پہ دکھا دیتا ہوں. ایگزامپل دی گئی ہے بیڈ کلاس کی. پبلک کلاس بیڈ کلاس. نیکسٹ پہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ والی. یہ بھی بیڈ کلاس ہے کیلکولیٹر والی. اس میں آپ کو ذرا آسانی سے سمجھ آئے گی. دیکھیے پبلک کلاس کیلکولیٹر. ایک کلاس ہے ہمارے پاس کیلکولیٹر اور یہ پبلک ہے. ٹھیک ہے، یہ تو کلاس ہے. پبلک ڈبل ریزلٹ. ہم نے ریزلٹ پبلکلی شو نہیں کروانا ہوتا. یہ اس کے ساتھ بھی پبلک ہے، یہ ایک ویریبل ہے اور یہاں پہ آگے ہم نے تمام ڈیٹیل اس کی پبلک کروا دی ہے. اور اس کو پرنٹ کروانے کے لیے ہم نے کنسٹرکٹر کا یوز بھی نہیں کیا. آخر میں toString کو کہیں اوور رائڈ نہیں کروایا گیا.
میں آپ کو ایک اور شیٹ دکھاتا ہوں، مے بھی کانسیپٹ یہاں سے تھوڑا بہتر کلیئر ہو جائے. ہمارے پاس کلاس ہے پبلک کلاس کار. اس میں کیا ہے؟ دس از اے کلاس نیمڈ کار. اے کلاس از لائک اے بلو پرنٹ، یعنی ٹیمپلیٹس آپ کہہ سکتے ہیں. دیٹ ڈسکرائبز ہاؤ اے کار آبجیکٹ شوڈ لک. اس کوڈ کے سنیپٹ کی جو پہلی لائن ہے، امید ہے آپ یہاں سے سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا چیز لکھی ہوئی ہے. آگے یہ جو ہم نے پرائیویٹ لگا کے اسٹرنگز لگائی ہوئی ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ دیز آر دی کارز ڈیٹیلز آلسو کالڈ ویریبلز آر ایٹریبیوٹ. اوپر ہماری کلاس تھی، کلاس کا نام تھا کار. یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں جن کو ایٹریبیوٹس کہتے ہیں. اور یہ ساتھ ایگزامپل کے طور پہ ہم نے لکھا ہے، جیسے پرائیویٹ اسٹرنگ میک، یعنی کس کمپنی کی ہے، تو یہ ٹویٹا یا ہونڈا ہو سکتی ہے، ایگزامپل کے طور پہ لکھا ہے. اسٹرنگ ماڈل کرولا ہے، سیوک ہے، ایکس وائی زیڈ. یہ اس کا مینوفیکچرنگ ایئر لکھا ہوا ہے اور اس کی پرائس لکھی ہوئی ہے. یہ فار ایگزامپل ہے. نیکسٹ پبلک کار، اسٹرنگ میک، اسٹرنگ ماڈل، اٹس ایئر، ڈبل پرائس. یہ کیا چیز ہے؟ دس از اے کنسٹرکٹر. یہ کنسٹرکٹر کا یوز ہم نے کیا ہے. گڈ کلاس کی بات ہو رہی ہے، ویل ڈیزائن کلاس. یہاں پہ ہم نے کنسٹرکٹر کا یوز کیا ہے. اٹ رنز آٹومیٹیکلی وین اے نیو کار آبجیکٹ از کریٹڈ. جیسے ہی یہ آپ بناتے ہیں اور اس میں یوزر اپنی ڈیٹیل پٹ کرتا ہے، اس کے بعد کنسٹرکٹر اس کو فوراً رن کرواتا ہے. اٹ سیٹس دی اسٹارٹنگ ویلیوز فار دی کار. دس میک از اکول ٹو میک، دس ڈاٹ ماڈل از اکول ٹو ماڈل. اب یہاں پہ یہ دس کیوں لکھا گیا ہے؟ دس ڈاٹ میک مینز دا ویریبل ان سائڈ دس کلاس. جو ویریبل اس کلاس کے اندر دیے گئے ہیں، ان کی ڈیٹیل یوزر سے پٹ کروانی ہے. دا رائٹ سائڈ ویلیوز کم فرام دی یوزر. یہ وہی بات آ گئی کہ دیکھیں دس ڈاٹ میک، یہاں ہم نے میک لکھ دیا، دس ڈاٹ ماڈل یہاں ماڈل لکھ دیا. اب اس طرف دس ڈاٹ میک کا مطلب ہے کہ ہمیں جو اس کلاس کے اندر چیزیں ہم نے پوچھی ہیں، صرف اس کی ڈیٹیل یوزر پٹ کرے. کہاں پہ کرے؟ یہ اس کے جو رائٹ سائڈ کا کوڈ ہے، یہاں پہ اس کی ڈیٹیل شو ہونی ضروری ہے. یہ یوزر کو یہاں میک شو ہوگی، وہ اس کے اوپر اپنا میک لکھے گا کہ اس کو ٹویٹا یا ہونڈا کون سی چاہیے. یہاں ماڈل لکھے گا، یہاں پہ مینوفیکچرنگ ایئر اور پرائس لکھے گا. امید ہے آپ کو آئیڈیا ہوگا. آگے اب پبلک اسٹرنگ گیٹ ماڈل میک. اب یہ گیٹر اور سیٹر میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیے ہیں. یہاں پہ یہ گیٹر کا یوز کیا گیا. گیٹر میتھڈ یوز ٹو گیٹ دی ویلیو آف میک. یہ وہ چیز ہے کہ اس گیٹر کے تھرو یوزر اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر پٹ کر سکتا ہے کہ میں نے ادھر ٹویٹا لکھنا ہے. یا اگر گیٹر آپ یوز نہیں کریں گے، یوزر اس قابل نہیں ہوگا کہ وہ یہاں پہ ٹویٹا، ہونڈا، سٹی یا کوئی اور کوئی بھی ایسی کمپنی کا نام لکھ سکے. پبلک وائڈ سیٹ میک، اسٹرنگ میک. یہ کیا چیز ہے؟ یہ سیٹر ہے. سیٹر میتھڈ یوز ٹو چینج دا ویلیو آف میک. یہ ہمیں شو کرواتا ہے، پھر جو اس نے لکھی ہے وہ ہمیں سیٹر وہاں پہ شو کروا سکتا ہے. اور یہ تمام جو ہمارے پاس باقی ڈیٹیلز ہیں، ان سب کے ہم نے گیٹر اور سیٹر یہاں پہ لگائے ہوئے ہیں. پہلے اوپر آپ نے پڑھا گیٹر ماڈل فار میک، پھر گیٹر ماڈل فار سیٹر فار میک. اب گیٹر فار ماڈل، سیٹر فار ماڈل، پھر گیٹر فار ایئر، سیٹر فار ایئر، گیٹر فار پرائز، گیٹر فار سیٹر فار پرائز. یہ سیم ہو گیا. گیٹر سیٹر ریڈ ہو گیا. اب آگے ہے اوور رائڈ. اب آپ کو میں نے آلریڈی بتا دیا ہے کہ جاوا کے اندر بائی ڈیفالٹ ٹو اسٹرنگ کا یہ میتھڈ یوز ہوا ہوتا ہے. یہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ان فیوچر بڑے پروجیکٹس میں رننگ میں مسائل دیتا ہے.
ToString method returns the car's information in a readable form. Whenever you print a car object, this method decides what text to show. Mean to say, یہ جو ToString ہے یہ بھی آپ کو سیم ڈاٹا شو کروائے گا، لیکن اس کو ہم نے اوور رائڈ کروانا ہے۔ یہ اوور رائڈ کا مطلب یہ ہے کہ کلاس اپنا میتھڈ خود جنریٹ کرے گی کہ اس نے کتنا بڑا ڈاٹا شو کروانا ہے، اور ToString کی ایک لمٹ ہے کہ وہ ایک لمٹ تک آپ کو گڈ ڈاٹا شو کروا سکتی ہے، لیکن جب آپ بہت بڑے پیمانے پہ ڈاٹا شو کروائیں گے تو ایک گڈ ڈیزائن کی ہوئی کلاس کا یہ رول ہے کہ آپ ToString کو اوور رائڈ کریں گے۔ اوور رائڈ کرنے کا یہ طریقہ ہے @override آپ لکھ دیتے ہیں، باقی ڈاٹا سیم شو ہوگا۔ یہ شو کروانے کے لیے ToString یوز ہوتی ہے، لیکن ToString کی جگہ بیسیکلی اوور رائڈ کر کے جو بائی ڈیفالٹ میتھڈ کو ہم اوور رائڈ کریں گے، اور کلاس اپنا خود ڈیسائیڈ کرے گی، انٹرنلی ایک فنکشنالٹی دے گی اس ڈاٹا کو شو کروانے کے لیے۔ کلاس کیا ہے؟ اس میں کار ہے، اور بلو پرنٹ فار اے کار آبجیکٹ، پرائیویٹ ویریبلس، ہڈن ڈاٹا، ڈاٹا پروٹیکشن ہم نے پرائیویٹ اوپر یوز کیا ہے۔ کنسٹرکٹر کیا کرتا ہے؟ کریٹ اے کار ود گیون ڈیٹیلز، گیٹرز ریڈ دا ڈاٹا، سیٹر چینج دا ڈاٹا، ToString پرنٹ دا کار نائسلی۔ بیڈ کوڈ کے بارے میں، بیڈ ڈیزائن کلاس کیسے ہے؟ وائی دس از اے بیڈ ڈیزائن، ہم نے ایک کوڈ پڑھا ہے، ہم نے اسے کہا تھا کہ یہ بیڈ ڈیزائن کوڈ ہے۔ پبلک اسٹرنگ نیم، پبلک انٹ ایج، یہاں سے ہی انڈرسٹوڈ ہے کہ ایج آپ پبلکلی شو نہیں کروا سکتے، یہ ایک سیکریٹ ڈاٹا ہے، اس کو پرائیویٹ ہونا چاہیے تھا۔ کون سا گائیڈ لائن یا کون سا رول بریک ہوا؟ لیک آف انکیپسولیشن۔ یہاں پہ دا ویریبلز آر پبلک، اینی کوڈ اینی ویئر کین چینج دیم فریلی۔ یہ ویریبل جب آپ پبلک کریں گے تو کوئی بھی اس کو ایکسیس کرے گا اپنے حساب سے، اس کو کوئی بھی نان سینس کر دے گا۔ دیر از نو پروٹیکشن، وی آر ایکسپوزنگ دا ویریبلز ڈائریکٹلی، دس مینز other classes can misuse them. If we later change how name and age work, many other parts of the program may break. یہاں پہ انفارمیشن بھی ہائڈ نہیں ہے اور لیک آف انکیپسولیشن بھی ہے جب ہم نے اس کو پبلک کر دیا تو۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس a class should do one job but here part of class print names, part of class does calculations, ملٹیپلائی ڈیوائڈ۔ اس کو اگر آپ مزید آگے ریڈ کریں گے، بیڈ کوڈ جو ہمارے پاس ہے بیڈ کلاس کا، بیڈ ڈیزائن کلاس، تو اس میں آپ کو آگے چل کے پتہ یہ چلے گا کہ کلاس کا جو سنگل آبجیکٹ ہونا چاہیے انہوں نے اس سے اور بھی کام لے لیے ہیں کہ اس میں ملٹیپلائی اور ڈیوائڈ بھی ہو رہا ہے اور پرنٹ بھی اسی سے کروا رہے ہیں۔ وائلیٹ سنگل رسپانسبلٹی پرنسپل، یہاں پہ جو ہم نے رول پڑھا تھا کہ ایک کلاس سے ایک ہی کام لیا جانا چاہیے، وہ بھی رول یہاں پہ بریک ہو رہا ہے۔ ٹو ٹوٹلی ڈفرینٹ جابز ان ون کلاس، بیڈ ڈیزائن، ٹھیک ہے۔ دیر از نو کنسٹرکٹر، آگے ایک اور پرنسپل ہے، کنسٹرکٹر ہونا چاہیے تھا، جو بیڈ ڈیزائن کلاس ہے اس میں کنسٹرکٹر کا یوز بھی نہیں کیا گیا۔ سم ون کین کریٹ این آبجیکٹ ود نو نیم اور ایج، یہ اسی کا ایک پہلو ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی بھی اس کو، کیونکہ کنسٹرکٹر نہیں ہے تو اس کا کوئی ڈیفائنڈ رول طے نہیں ہوا، کنسٹرکٹر بھی اس میں یوز نہیں کیا گیا۔ ایگزامپل بیڈ کلاس بھی یہ اسی کی ایک ایگزامپل ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ڈیوائڈ میتھڈ الاؤڈس ڈیوائڈنگ بائی زیرو۔ جو بیڈ ڈیزائن کلاس ہے اس میں ڈیوائڈیڈ بائی زیرو انہوں نے الاؤ کیا ہے، اور ایرر ہینڈلنگ نہیں کی، ساتھ انہوں نے کہیں کوئی ایسی چیز نہیں دی کہ ایک میسیج شو ہو جائے ڈیوائڈیڈ بائی زیرو از ناٹ الاؤڈ، تو اس میں ایرر ہینڈلنگ کا بھی رول بریک ہوا ہے۔ آگے سنس ایوری تھنگ از پبلک اینڈ مکس ٹوگیدر، یو کین ناٹ امپروو ون پارٹ ود آؤٹ بریکنگ ادرس، ایڈنگ نیو فیچرز بیکم میسی۔ انہوں نے اس میں کوئی ایسی ایکسیس نہیں دی کہ آپ نیو پارٹس جو ہیں اس میں انٹیگریٹ کر سکیں،
تو یہ ہارڈ ٹو ایکسٹینڈ ہے. ہم نے کہا تھا ایک رول یہ بھی ہونا چاہیے گڈ ڈیزائن کلاس کا کہ آپ کوئی نیو امپرومنٹ اس میں جب ایڈ کریں تو وہ اس کے لیے اسکیلیبل ہو. تو وہ اسکیلیبلٹی نہیں شو ہو رہی. یو کین ناٹ پرنٹ دی آبجیکٹ ایزلی. ڈی بگنگ بیکمز ڈیفیکلٹ. کیونکہ اس میں اوور رائڈ نہیں کیا گیا تو وہ ڈی بگنگ کے مسائل میں نے آلریڈی آپ کو اس پہ کافی بات بتا دی ہے کہ ٹو اسٹرنگ کو اوور رائڈ کرنا ضروری ہے. یہ ہماری کلاس کا ایک پرنسپل ہے گڈ ڈیزائن کلاس کا. تو یہ پرنسپل بھی بیڈ ڈیزائن کلاس کے کوڈ میں انہوں نے بریک کیا ہوا ہے. فائنلی بیڈ کلاس ایکسپلینیشن اسکرپٹ. ہیئر وی ہیو اے بیڈ کلاس ڈیزائن جو آپ کو دکھا دیا ہے. دا ویریبلز آر پبلک سو اینی ون کین چینج دیم. دا کلاس از ڈوئنگ ٹو جابز ایٹ سیم ٹائم, پرنٹنگ names and doing calculations, which is not good. There is no protection, no error handling and no constructor. This kind of class become difficult to maintain and easy to break. ایک یہ چیز آگے گڈ کلاس کے بارے میں ہے. In this improved version we follow object oriented principles. The variables are private so data is protected. There is only one responsibility, performing calculations. We also added error handling to prevent divided by zero. Getters and setters allow controlled access. This class is safe, clean and easy to extend. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. بہت شکریہ.